بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے پے در پے واقعات کے بعد جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا آج اجلاس ہوا۔ یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے اس کا کوئی حل ڈھونڈنے کے لیے جو پارلیمنٹ کا فورم ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا، ان کیمرہ بریفنگ تھی، لیکن اس میں جو کچھ اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی۔ تو جو آج کا جو اجلاس ہے اس کے بعد جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ اپوزیشن نے آج کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ لیکن اس اجلاس کے بعد جو وزیر اعظم شہباز کی طرف سے اعلامیہ پڑھ کے سنایا گیا اس میں بھی کچھ اہم باتیں انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ کمیٹی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ کمیٹی نے حزب اختلاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ اس بارے میں مشاورت کا عمل آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اب جو حزب اختلاف ہے اس نے شرکت کیوں نہیں کی، انہوں نے جو کچھ آج ایک پریس کانفرنس میں بتایا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا۔ جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن بذات خود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک بند کمرے میں چھوٹی کمیٹی کو بٹھا کر اس پر اپنے فیصلے نافذ کر کے آپ پاکستان کو فلاح کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے، اس تمام عمل میں شامل کیا جائے۔ اس مسئلے کا حل ایک بڑے قومی ڈائیلاگ میں ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو باقی سب ڈھکوسلا ہے۔ ایک بڑا قومی ڈائلاگ جو ہے اس کو سلوشن قرار دیا گیا ہے، اور اگر اس ڈائلاگ میں عمران خان صاحب شامل نہیں ہوتے تو یہ ڈھکوسلا ہے۔ تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب جو کہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، تو اس کے جو لیڈر ہیں اگر ان کو نیشنل ڈائیلاگ میں شامل نہیں کیا جاتا تو پھر اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے؟ میں نہیں جانتا جی میں کدھر سے اس گفتگو کا آغاز کروں۔ آج پارٹی کو بلایا گیا تھا، ان کو دعوت دی گئی تھی، ویسے بھی دعوت دی جا رہی ہے، اور مختلف پارٹی کے جو اراکین ہیں، لیڈران ہیں، ان سے بہت دن سے جب سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں بات چیت جاری ہے تمام سیاسی جماعتوں سے، اور بڑی ہمیں امید تھی کہ کم از کم اس اہم معاملے پہ آج پی ٹی آئی شرکت کرے گی۔ پی ٹی آئی کے جو تحفظات ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور جو ان کے اوپر جرائم ثابت ہوئے ہیں یا ان کو جو سزا ملی ہوئی ہے، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، اور ہمارا خیال تھا کہ آج ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی ٹیم بھیجیں گے۔ انہوں نے کل کہا کہ ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے، آج وہ ملے بھی، اور ملنے کے بعد بھی میرا ایک خیال تھا کہ چلیے اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل بھی گیا ہے تو کوئی پیغام ایسا آئے گا کہ ملکی سالمیت کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ جا کے بات کریں، یہ میں آپ کو ڈائریکشن دے رہا ہوں اور اس ڈائریکشن کے تحت بات کریں۔ لیکن آج عمران خان کی جو ملاقات ہے اس کے بعد بھی باہر نکل کے ان کے لیڈران نے یہی کہا کہ خان صاحب نے بالکل اس بات کو سپورٹ کیا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میٹنگ میں جانے کی، آپ نے اچھا فیصلہ کیا۔ اور پھر ابھی آپ نے میرے دوست سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو گفتگو سنوائی جس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی آپریشن یا کوئی فیصلہ حل ہی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے خیال میں دو مختلف عوامل اس وقت چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ ایک تو ہمارے جتنے بھی لوگ، ہمارے جو صوبے پیچھے رہ گئے ہیں ترقی کی دوڑ میں، ان کو مین سٹریم کرنا، ان میں کوئی اگر قبائل یا کچھ ایسے علاقے کے لوگ جو ایلینیٹ ہو گئے ہیں انہیں واپس لے کر آنا، اگر کسی جگہ پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا سد باب کرنا، یہ بڑے اہم معاملات ہیں۔ مگر ان معاملات کے علاوہ ایک بات بڑی واضح شکل میں ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ ہم اس وقت
ایک جنگ کی کیفیت میں. ملک پہ حملہ ہو چکا ہے, آپ نے دہشت گردی کے واقعات دیکھ بھی لیے ہیں, گن بھی لیے ہیں, شہادتیں دیکھی بھی ہیں, سنی بھی ہیں, گنی بھی ہیں, لاشیں اٹھتی دیکھی ہیں, جنازے اٹھتے دیکھے ہیں, تدفین ہوتی دیکھی ہے. اس تمام گفتگو کے بعد یعنی اس کو بالکل رد کر دینا اور یہ کہنا کہ کسی ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے, کسی ایسے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے جس کے ذریعے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کی کمر توڑی جائے, اور یہ جنگ جو انہوں نے پاکستان پہ نافذ کی ہے ان کے گھر کی دہلیز تک لے کر جائی جائے. جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہے ہی نہیں, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ اچھی ہے, اور یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ قابل قبول ہے. نہیں, وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈائلاگ میں بٹھائیں. نہیں, عمران خان کو تو ڈائلاگ میں بٹھائیں, یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ جب ہمارے آپس میں سیاسی گفتگو بھی شروع ہوئی تھی تو 6 مہینے صرف یہی بات ہوتی رہی کہ عمران خان صاحب کو چھوڑیں تو ڈائلاگ ہوگا. پھر یہ بات ہوئی کہ سب کو چھوڑیں تو ڈائلاگ ہوگا. جب خان صاحب کو سزا ہو گئی وہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں, تو پھر یہ بات نکلی کہ کوئی ڈائلاگ ہوگا ہی نہیں, کوئی ذکر ہی ختم ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ وہ جو کھیل آج کل 1-2 دن پہلے آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, اس سے پہلے کیمپین بھی ایک چلاتے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. تو خاکم بدہم ایسی کوئی کیا بات پاکستان نہیں, کیوں پاکستان نہیں. ہمیں بڑی امید تھی, ابھی یہ بڑی امید ہے. میرے بھائی آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, سمجھدار ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. میں چاہتا تھا کہ علی بھائی کی طرح کے لوگ اور گوہر بھائی کی طرح کے لوگ آئیں, بات تو کریں. چلیں میں علی بھائی سے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. علی ظفر صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو ایک آپ کی پارٹی کا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی ایک نیشنل ڈائلاگ میں شامل کیا جائے, تو آپ ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی ہیں, یہ بتائیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر جیل میں ہے اور اس کو سزا دی گئی ہے, سزا پہ یقیناً آپ کے تحفظات ہیں, لیکن اگر وہ جیل میں ہے تو جیل سے نکال کر ان کو پارلیمنٹ ہاؤس میں لا کر کسی میٹنگ میں اگر بٹھایا جائے تو قانون کیا کہتا ہے؟ جی میں اس پہ آتا ہوں حامد میر صاحب, لیکن سب سے پہلے تو میں ذاتی طور پہ کہنا چاہوں گا, اور یہی موقف پی ٹی آئی کا ہے کہ ہم دہشت گردی کی سخت سے سخت مذمت کرتے ہیں, اور جو ہمارے نوجوان سپاہی اس جنگ میں شامل ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہمیں ضرورت پڑی دہشت گردی کو ختم کرنے کی تو یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے, پاکستان کی سیکیورٹی کا ایشو ہے, یہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا ایشو ہے, اس لیے ہم اس کو پوری طرح سپورٹ کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں. اب ہم بیٹھے کل جب ہمیں پتہ چلا کہ سیکیورٹی میٹنگ ہے تو اس پہ 3 قسم کی رائے تھیں جو ڈسکشن میں آئیں. ایک تو یہ تھی کہ میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے, بریفنگ ہم ضرور لیں اور وہاں جا کے تو اپنا موقف پیش کریں اور اپنی حل ایک طرح سے تلاش کریں کہ اس کا حل کیا ہے, بیسٹ سلوشن کیا ہے پاکستان کے لیے. دوسری رائے یہ تھی کہ جب بھی آپ بریفنگ لیتے ہیں تو بریفنگ کا ایک مقصد ہوتا ہے, اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بریفنگ کے بعد حل ہے وہ ہم تلاش کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کریں, کیونکہ ورنہ بریفنگ بے معنی ہو جاتی ہے. تو دوسری رائے یہ تھی کہ ہم جائیں ادھر اور ہم یہ مطالبہ پیش کریں کہ جناب اگر آپ نے بریفنگ دینی ہے اور آپ نے کوئی حل اس کا واقعی آپ ایک معنی خیز قسم کی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں, پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, ملینز اینڈ ملینز کروڑہ لوگ ان کے پیچھے ہیں, ان کو آپ براہ راست شامل کریں اس ڈائلاگ میں, تاکہ ہم ایک کنسنسس کے ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک فیصلے تک پہنچیں, اور پھر ہم اگر آپریشن کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کریں, اور اس کے ساتھ جو باقی حل ہیں وہ بھی ہم ڈائلاگ کے ذریعے ان کو تلاش کریں اور ایک پوری اسٹریٹجی کے تحت چلیں. تو یہ ایک سیکنڈ آپشن یہ تھی کہ ہم یہ جا کے مطالبہ پیش کریں. تیسری آپشن یہ تھی کہ ہم بجائے یہ کہ ہم وہاں پیش ہو جائیں, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کی پارلیمنٹ میں کوئی پروسیڈنگز ہوئی ہیں تو وہ بلڈوز کر دی جاتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی تو اس میں
شامل تھی. تو تیسری آپشن یہ تھی کہ ہم پہلے مطالبہ رکھیں کہ آپ عمران خان صاحب کو اس میں براہ راست پیش ہونے کی اجازت دیں تاکہ وہ اور ان کے پیچھے ہم سارے کھڑے ہوں, تاکہ ہم ایک ڈائلاگ, ایک مقصد کے تحت ایک معنی خیز ڈائلاگ, ایک حل تلاش کرنے کے لیے ڈائلاگ ہم کر سکیں. تو آپشن یہ تینوں ڈسکس ہوئیں. تینوں جو آرگومنٹس ہیں ان کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. آپ اس پہ فیصلوں پہ تنقید کر سکتے ہیں, ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے, لیکن فائنل فیصلہ یہی کیا گیا کہ ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی رائے بھی لیتے ہیں. تو جب ہماری آج 2 بجے ملاقات ہوئی, میں بھی اس میں شامل تھا, تو اس کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے, کیونکہ عمران خان صاحب تک, جب تک عمران خان صاحب اس میں ڈائریکٹلی نہیں شامل ہوں گے, یہ کنسنسس ہم نہیں ایک معنی خیز ایک ڈائلاگ نہیں کر سکیں گے اور اس کا حل نہیں ڈھونڈیں گے. تو یہ ایک ہمارا مقصد تھا. اچھا تھوڑا سا میرے سوال کی طرف بھی آ جائے نا, کہ ذرا وہ جو لیگل پوزیشن ہے وہ بھی ذرا بتا دیں. کیا ماضی میں کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی میٹنگ ہوئی تمام قومی جماعتوں کی کسی اہم مسئلے پہ, تو جیل سے کسی اپوزیشن پارٹی کے رہنما کو لا کے تو اس میں شامل کیا گیا؟ جی دیکھ, اس پہ میں آ رہا ہوں, اسی سوال کا جواب دینے لگا ہوں کہ یہ تھی بیک گراؤنڈ ہمارے فیصلے کی. جی اب اس کا آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا قانونی کوئی جواز ہے اس کا. آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کرائسس ہے, یہ کوئی عام پوزیشن نہیں ہے, یہ کوئی عام سچویشن نہیں ہے. آپ نے خود کہا اور یہی گورنمنٹ کا بھی یہی موقف ہے کہ ایک جنگ کی صورتحال ہے. تو اگر جنگ کی صورتحال ہے تو اس میں آپ پیرول دے سکتے ہیں ایک قیدی کو, بے شک وہ سزا یافتہ ہو, بے شک ان کی اپیل پینڈنگ ہو, آپ ان کو پیرول دے سکتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ شامل ہو سکیں. آپ دیکھیں کہ جب ایک ایم این اے یا ایم پی اے, اس کو بے شک سزا دے دی گئی ہو, تو اس کا اسپیکر یا جو چیئرمین ہوتا ہے سینٹ کا یا کسی بھی اسمبلی کا جو اسپیکر ہوتا ہے, وہ ان کو پروڈکشن آرڈر بھی کر سکتا ہے. تو اگر وہ پروڈکشن آرڈر میں آ کے پروسیڈنگز پارلیمنٹ کا میں شامل ہو سکتے ہیں, تو پھر ایک لیڈر جو ہیں, ایک سب سے بڑی جماعت کے لیڈر, وہ ٹیررزم کے ایشو پہ, دہشت گردی کے ایشو پہ, پاکستان کی سالمیت کے ایشو پہ ان کو کیوں نہیں پیرول دی جا سکتی کچھ گھنٹوں کے لیے کہ وہ آ کے بریفنگ لیں اور اس کا سلوشن حل ڈھونڈیں. تو یہ میرا جواب ہے اس کے اوپر. اچھا, اب مصدق ملک صاحب, اگر میں پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ ایک نظر ڈالوں تو ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے. جب جنرل ایوب خان صاحب کے خلاف ایک تحریک شروع ہو گئی تھی اور کافی حالات خراب تھے, تو ایک ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی بنی تھی, ڈیک. تو اس کے تحت اس کے مطالبے پہ ایوب خان صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. تو اس میں شیخ مجیب الرحمان صاحب کو لایا گیا تھا جیل سے نکال کے. لیکن اب تو حالات پاکستان کے بڑے بدل گئے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہوگی؟ اگر کسی کی انا کا مسئلہ ہے تو یہ پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے اس میں سے راستہ نکالنے کے لیے, یا کم از کم تحریک انصاف کا منہ بند کرنے کے لیے, اگر خان صاحب کو لے بھی ہیں 2-3 گھنٹے کے لیے, تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ دیکھیے, میں تو یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس تمام گفتگو کا محور کیا ہے؟ عمران خان. جی, اگر عمران خان ہے تو جواب مختلف ہے, اور اگر دہشت گردی ہے تو جواب مختلف ہے. اس وجہ سے پہلے تو یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ سوال کیا ہے. اگر سوال کچھ بھی ہو, یعنی سوال اگر آپ یہ پوچھیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ کریں یا کسی آئینی ترمیم پہ بات کریں. لیکن آپ کی اور علی ظفر صاحب کی گفتگو میں سے اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ سوچ رہے ہوں گے یار پھر یہ دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کریں گے نا, یہ تو متحد ہی نہیں ہے. نہیں, وہ تو بڑی واضح سی بات ہے. اگر آپ گنڈا پور صاحب کا بیان سن لیں جو انہوں نے پرسوں دیا تھا, اور یا سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ جو ابھی انہوں نے کہا کہ جنگ کوئی سلوشن نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ لے کر ان کی دہلیز تک جائیں گے جو پاکستان میں ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں وہ چھپے بیٹھے ہیں ان کے سہولت کار جو ہیں ان کو ہم روٹ آؤٹ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں جنگ سلوشن نہیں ہے. تو آج شام کو وہ بچہ جس نے چھاتی پہ گولی کھانی ہے, شہید ہونا ہے, جب وہ جائے گا تو وہ کیا سوچ کے جائے گا کہ جنگ سلوشن نہیں, میں ویسے ہی جا رہا ہوں. تو یہ جو پیغام دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو شہید ہو رہے ہیں, وہ تمام غازی جو ہمارے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے جگہ جگہ کھڑے ہیں, چوکیوں پہ کھڑے ہیں, ڈیکوائے بن کے کھڑے ہیں, جن کو سنائپر رائفل شاٹس لوگ مار رہے ہیں,
ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ سولوشن کوئی نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی بس قربانی ہے اس ڈائلاگ کے لیے جو ہمیں کرنی ہے. ارے بھائی آپ فیصلہ تو کر لیں, آپ نے دہشت گردی کو اس ملک سے ختم کرنا ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کے دور سے کر چکی ہے, بالکل کر چکی ہے کہ ہم ان کو روٹ آؤٹ کریں گے, روٹ آؤٹ کریں گے. دیکھیں وہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو یا جنگ ہو, ہم ان کو باہر نکالیں گے, ان کو روٹ آؤٹ کریں گے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب بات یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ یہ آپریشن پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوئے, جب جنرل کیانی کے دور میں سوات میں آپریشن کیا گیا اور ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن کیا گیا اور ان کو باہر نکالنے کی ایک تحریک شروع کی گئی. اس کے بعد ضرب عصب ہوئی, اس کے بعد ہماری حکومت آ گئی, رد الفساد ہوا, ضرب عصب ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد خان صاحب جب تشریف لائے تو خان صاحب نے وہی بات کی جو 1990 سے وہ تسلسل کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں. 1990 کے آپ کو تو یاد ہوگا جو انہوں نے آرٹیکل طالبان کے حق میں پہلے گلوریفائی کیا تھا, پھر آپ کو وہ تمام ان کے وہ بیانات بھی یاد ہوں گے جس میں وہ یہ بھی کہتے ایک تھے. حقیقت ہے کہ طالبان کو اسٹیٹ آف پاکستان نے بھی بہت گلوریفائی کیا. جی ضرور کیا ہوگا, مگر جب ایک ریاست نے, جب اس کی ایکسٹرنیلٹی, ایک جنگ ہماری دہلیز پہ آ کے کھڑی ہو گئی, میں روس کی جنگ کی بات کر رہا ہوں, سوویت روس یونین کو کی چھوڑ بات. دیں, 1996 میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, گوہر ایوب صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ تھے, تو اس وقت طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا گیا تھا, حالانکہ ان کے پاس کابل نہیں تھا. میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ایکسٹرنیلٹیز اس جنگ کی میں نے جو پورا احاطہ کھینچا ہے وہ اس وجہ سے کھینچا ہے کہ ہمیں پورا کانٹیکسٹ, وہ جو نوجوان بچے ہیں ان کو یاد آ جائے یہ بات کہ یہ طالبان کہاں سے بنے, کیسے آئے. وہ گلبدین حکمت یار سے شروع ہوئے, آپ کو پوری اس تحریک کا پتہ ہے وہ کیسے طالبان میں تبدیل ہوئی, ان کو کیوں ریکگنائز کیا گیا, وہ کیا جنگ چل رہی تھی. لیکن جب اس کی ایکسٹرنیلٹیز ہمارے سامنے آ گئیں, اس کے بعد جب ایک دفعہ ریزولو کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ہم نے اے پی ایس دوبارہ نہیں ہونے دینا, ہم نے اپنے بچوں کو گولیاں نہیں لگنے دینی, ہم نے ان کی استانیوں کو فاسفورس ڈال کے آگ نہیں لگانے دینی کسی کو, کہ ہم جائیں اور لاشوں کے بجائے خاک اٹھا کر لائیں وہاں سے اپنی ماؤں کی, اپنی ٹیچرز کی. جب یہ فیصلہ ہو گیا تو یہ دوبارہ سے یہ جو گفتگو شروع ہوئی کہ یہ ہماری فیبرک کا حصہ ہیں, یہ تو ہماری ثقافتی بھائی ہیں, ان کو تو ہم نے دوبارہ سے آباد کرنا ہے. یہ کیا گفتگو ہے؟ آپ مجھے بتائیں, کیا واقعی آپ کی ثقافت کا حصہ ہیں؟ کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں, آپ بھی اپنی بچیوں کو اسکول سے اور تعلیم سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی وہی حال کرنا چاہتے ہیں؟ پھر اس وقت لمحہ موجود میں جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اسلام آباد میں جو افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اس کا ادھر نمائندہ کیوں بیٹھا ہوا ہے, ایمبیسڈر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ریپریمانڈ کیا جا رہا ہے, اور نہ صرف انہیں ریپریمانڈ کیا جا رہا ہے بلکہ یہاں سے ہمارے وفود بھی گئے ہیں اور ہم نے جا کے ان کو کہا ہے کہ آپ رک جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں جو بھی کریں, ہم ان کے ملک کے ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن اپنے ملک کے ذمہ دار تو ہیں. اگر وہ اپنے ملک میں کچھ کرتے ہیں, بھلا وہ نہ بھی اچھا ہو, چاہے وہ اس کو ایک اسلامی رنگ بھی دیتے ہیں مگر اس میں آپریشن کرتے ہیں, بھلے سے وہ اپنے ملک میں کرتے ہیں, ہمیں تو خوشی نہیں مگر کرتے ہیں تو ان کا ملک ہے, لیکن ہمارے ملک میں تو یہ نہیں کریں. اور جو ہمیں اپنے ملک کے جو شہری ہیں, جب ان سے اور لیڈران سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان کو جب اپنے سوشل فیبرک کا حصہ مانتے ہیں تو کیا مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے, جب آپ وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں ان کو کیا چاہیے, بتا رہے ہیں, وہ روز آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری ایک خاص ایک طریقہ کار ہے, ہم چاہتے ہیں وہ طریقہ کار پورے علاقے میں اس کا نفاذ ہو, ہم پاکستان میں اس کا نفاذ چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھیڑ بکریوں کی طرح مرتے رہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ جو سوشل فیبرک انہوں نے ایجاد کیا آپ اس کا حصہ بن کے ویسے ہو جائیں, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کو ختم کیا جائے؟ مگر اس ساری گفتگو میں جب میں نے سوال پوچھا کہ اس کا محور کیا ہے تو جواب وہی نکلا جس کا مجھے شک تھا کہ دہشت گردی نہیں ہے, نہیں وہ تو میں نے بات ارے کی. بھائی یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اب سی ایم اس صاحب میں کیا کہہ صورتحال رہے یہ ہیں, ہے اور آج کہ عمران خان صاحب نے اپنے بیانیے میں کیا کہا ہے. گفتگو میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک آپریشن کا فیصلہ کر چکی ہے, اور شاید اسی لیے آج محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی آپریشن کا ذکر کیا. کن الفاظ میں ذرا سنیں.
इलिजिटिमेट पार्लियामेंट, इलिजिटिमेट वज़ीर आज़म की दावत पे कैसे जाए और फिर मखसूस 15 लोग। असल में हमें फंसाने की वो है कि भाई ब्रीफिंग हो गई, तहरीक इंसाफ के ये खबरीन आए थे और तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की तारीख ये खबरीन आए थे और ऑपरेशन होने जा रहा है। APC कहें उस मीटिंग में दे हैव टू फैसिलिटेट प्रेजेंस ऑफ इमरान खान, नवाज शरीफ भी हो, फजल रहमान भी हो, जमात इस्लामी वाले भी हो, पीपल पार्टी हम हो, पाकिस्तान के बचाव का रास्ता निकल आएगा। अच्छा, अब ये अचकज़ई साहब ने कहा जी कि ये हमें फंसाने की कोशिश थी, इन्होंने ऑपरेशन करना है और अगर हम चले जाते तो ये कहते हैं जी देखें अपोजिशन भी ऑन बोर्ड थी और अब हम ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अब इस पे अली ज़फ़र साहब से बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। और आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा आपको ये थोड़े से नाम बताना चाहता हूँ कि 28 फरवरी से लेके आज तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में 5 जय्यद उलमा कराम जो हैं उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा चुका है, उनको बम धमाकों में शहीद किया जा चुका है। 28 फरवरी को कोड़ा खटक में मौलाना हामिदुल हक हक़ानी साहब, इनको शहीद किया गया। 8 मार्च को तुर्बत में मुफ्ती शाह मीर बजंजो साहब को शहीद किया गया, इनका ताल्लुक JUI से था। 15 मार्च को पेशावर में मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब जो हैं इनको शहीद किया गया। 17 मार्च को कोयटा में मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरज़ई साहब को शहीद किया गया और 17 मार्च को ही कराची में मौलाना यार मोहम्मद महसूद साहब जो हैं इनको भी शहीद किया गया। और लगता ये है कि एक तरफ बम धमाके हो रहे हैं, ट्रेनों पर हमले हो रहे हैं, ख़ुदकुश हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ टारगेट किलिंग भी हो रही है और निशाना है उलमाए कराम। तो ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में अगर हुकूमत और अपोजिशन आपस में लड़ती रहेगी तो फिर दहशत गर्दी जो है उसका मुकाबला कैसे होगा। तो अली ज़फ़र साहब, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अचकज़ई साहब कह रहे हैं जी कि हुकूमत ने ऑपरेशन का फ़ैसला कर लिया, हमें फंसाना चाहते हैं। हम अगर आज की मीटिंग में चले जाते तो इन्होंने ऑपरेशन शुरू करके कहना था देखें अपोजिशन भी ऑन बोर्ड थी। तो अगर आप ऑपरेशन को इस मसले का हल नहीं समझते, आप समझते हैं कि कौमी डायलाग जो है वही मसले का हल है और इमरान खान साहब अगर नहीं आ रहे तो डायलाग नहीं होगा, तो फिर आप बताएं कोई तीसरा रास्ता है? जी देखें, पहली बात तो ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सिंपली ये कह देना कि दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं। ऑपरेशन भी करना पड़ता है और उसके साथ साथ मेरी नज़र में दहशत गर्दी को सिर्फ ऑपरेशन के ज़रिए आप ख़त्म नहीं कर सकते। हल नहीं उसका ये, वो उसका एक हल ज़रूर है, एक पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है, यानी हल का एक हिस्सा है, लेकिन ये कंप्लीट हल नहीं। कंप्लीट हल के लिए, बिल्कुल मुकम्मल सॉल्यूशन टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए आपको ये देखना है कि उसकी वजूहात क्या हैं, ग्रीवियंसेस क्या हैं, लोगों की रंजिशें क्या हैं जिस इलाके में ये दहशत गर्दी हो रही है। आपको वो रंजिशें ख़त्म करनी है। मसलन आपको मैं बलूचिस्तान का एग्ज़ाम्पल दूं, डिस्कशन तो बड़ी लंबी है लेकिन 2-3 एग्ज़ाम्पल देता हूं कि आप एक तो ऑपरेशन ज़रूर करें जहां आपको ब्रीफिंग के बाद पता चले कि वाकई ही टोटल उधर एक ज़रूरत है ऑपरेशन की, तो आप सर्जिकल ऑपरेशन ज़रूर करें उन दहशतगर्दों के ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि क्या बलूचिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत है। अगर वहाँ के लोगों को आप इजाज़त दे दें कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो एक्चुअल उनके इलेक्टेड लोग हैं, उनको अगर आप आने देंगे तो फिर वो खुद ही एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन जाएंगे। जो लोग हैं वो चूँकि वो हुकूमत के हिस्सा हो जाएंगे, स्टेट का हिस्सा हो जाएंगे, तो फिर अपनी जो उनकी रंजिशें हैं वो सियासी तौर पे उनको हल करेंगे, टेररिज्म उससे कम हो जाएगा। उसके बाद बलूचिस्तान में बहुत सारी रंजिशें हैं कि आप हमसे रिसोर्सेज ले रहे हैं लेकिन आप उसकी कोई हमें मुआवजा नहीं दे रहे, हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो जब ये आप देखते हैं तो आपको डेवलपमेंट करने की साथ साथ ज़रूरत है, लोगों को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तो जब आप ये डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे, एक मुकम्मल हल ढूंढेंगे, तो फिर बेशक जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी आप ऑपरेशन करें, जहाँ आपको बात करने की ज़रूरत है बात करें, जहाँ आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है डेवलपमेंट करें, और जहाँ आपने इलेक्शन ठीक कराने हैं वहाँ आप इलेक्शन ठीक करा के रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत बनाएं। तो ये फिर एक मुकम्मल हल होगा।
اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے، بالکل بیٹھے. عسکری قیادت، سیکیورٹی ایجنسیز بھی ضروری ہیں کہ وہ بھی ساتھ بیٹھے. لیکن اگر آپ ایک لیڈر کو مائنس کر دیں گے، اگر آپ سب سے بڑی پارٹی کے سب سے مشہور پاپولر لیڈر کو ڈائلاگ میں نہیں لے کے آئیں گے تو پھر یہ کیا ایسے سلوشن، مجھے آپ بتائیے حامد میر صاحب، کس طرح سلوشن آپ ڈھونڈ سکتے ہیں مکمل؟ ٹھیک ہے. اچھا اب آپ آپریشن آج کر لیں گے، شاید کچھ دیر کے لیے آپ اس پہ قابو پا لیں، لیکن کیا یہ الٹیمیٹ حل ہے؟ کیا یہ دوبارہ نہیں آ جاتا؟ بار بار ایک جگہ سے آپ بند کرتے ہیں ٹیررزم کو، دوسری جگہ سے وہ آ جاتا ہے. تو آپ اس کا مکمل حل ڈھونڈیں، اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہماری سالمیت کے لیے، ہمارے پروگریس کے لیے، ہماری خوشحالی کے لیے، ہمارے ٹیررزم کی جنگ کو جیتنے کے لیے. اچھا اب اس میں مصدق ملک صاحب ایک سوال ہے کہ آپ نے خود ابھی کچھ آپریشنز کا ذکر کیا، ان کے نام تو بڑے اٹریکٹیو، بڑے پرکشش نام ہوتے ہیں ان آپریشنز کے. مجھے یاد ہے 9/11 کے بعد تو بہت سے آپریشن خیبر پختونخوا میں کیے گئے ہیں، آپریشن راہ راست، ضرب عضب، رد الفساد. اور بلوچستان میں تو پچھلے 70-75 سال میں کئی آپریشن ہوئے. پہلا 1948 میں ہوا، دوسرا 1958 میں ہوا، پھر تیسرا 1962 میں ہوا، پھر اس کے بعد 1973 میں بہت گرینڈ آپریشن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا تھا، جب بھٹو صاحب کا ساتھ اکبر بگٹی صاحب بھی دے رہے تھے، لیکن 6-7 مہینے کے بعد انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. پھر مشرف صاحب کے دور میں آپریشن ہوا. اب آپ ایک اور آپریشن کرنا چاہتے ہیں، یہ 6واں آپریشن ہوگا. تو یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں اتنے آپریشن ہوئے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو یہ آپ کا جو آپریشن ہے اس میں ایسی کیا بات ہوگی کہ یہ کامیاب ہو جائے گا؟ چلیں مان لیتے ہیں آپ کی بات. ویسے تو ابھی میں علی بھائی کی بھی بات سن رہا تھا، آپ کی بات بھی سن رہا ہوں، تو میرے دماغ میں یہ آیا کہ آپ مان لیں کہ کسی ہسپتال کے ایمرجنسی روم میں کوئی کینسر پیشنٹ آئے اور آپ کو اس کی امیڈیٹ سرجری کرنی ہو، اس کو منہ سے خون آ رہا ہو، کینسر کا ایک خاص حصے میں کینسر ہوا ہو، اور آپ وہاں پہ کاؤنسلر بلا کے اس کو یہ کہیں کہ بھائی ذرا اسموکنگ سیسیشن کے اوپر کچھ 2-3 ہفتے پہلے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، اور وہ بے شک منہ سے خون تھوکتا رہے، لیکن آپ کہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اصل وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے نوجوان اپنی جوانی کے کچھ جو سال تھے اس میں آپ سگریٹ پیتے رہے ہیں، تو پہلے کوئی 2-3 ہفتے ذرا سگریٹ پہ تو بحث کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کینسر ہوا ہے تو کینسر کو ٹریٹ کر ہی لیں گے. اس سے کیا ہے، آپریشن تو ناکام بھی ہو جاتے ہیں، کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. کیا شرط ہے کہ اس وقت ہم آپریشن کریں تو آپ کا جو کینسر زدہ وہ ہے حصہ جسم کا، اس کو باہر نکالیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں؟ کینسر کا علاج کینسر ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں ہونا. نہیں، میری بات میں ہو سکتا ہے آپ صحیح کہتے ہوں، لیکن ہم تو کینسر کا علاج کینسر کے اسپیشلسٹ سرجن سے ہی کر رہے ہیں. ہم تو دہشت گردی کا علاج کر رہے ہیں اس کو جڑ سے اکھاڑنے سے. اس وقت اس تمام گفتگو کو جو میں نے ابتدائیے میں بھی کہی کہ میں آپ سے بات ہم کر رہے ہیں، جب آپ نے گنے کہ اتنے مولانا جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، اتنے آپریشن ہو گئے، ٹرین کو اغوا کر لیا گیا اور اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور باقی اس سارے ابتدائیے کے بعد پھر یہ گفتگو کی جائے کہ نہیں دیکھیں ایسے کرتے ہیں، پہلے ہم بیٹھ کے ڈائیلاگ کرتے ہیں، ان علاقوں میں ترقی کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں تو مر رہے ہیں لوگ، تو مر جائیں گے، تو پھر جو بچ جائیں گے ان کو ہم ریہیب کر لیں گے. میرا یہ خیال ہے بھائی اس گفتگو کو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور میں تو خود یہ قومی دھارے کی اور ترقی کی بات ہر میٹنگ میں کرتا ہوں. آج پہلی دفعہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر جنگ نافذ کر دی گئی ہے. دوسرے میں آپ نے کہا کہ بہت سے آپریشن ہوئے وہ کامیاب نہیں ہوئے. چلیے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک آپریشن جس کو پھر ہم نے ٹارگیٹڈ آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے شروع کیے. ہم کہتے ہیں کوئی آپریشن کرتے ہیں، ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں کرنا آپریشن، کوئی راستہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے پوچھ کے کرو. عمران خان صاحب سے بھی پوچھ کے، تو آپ پوچھ کے آ جائیے نا. میں آخری بات ایک کرنا چاہتا ہوں. ارے بھائی اگر مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ آپریشن اتنے ہوئے ہیں تو نہیں ہوتا، تو ابھی بھی نہیں کرتے، پھر کیا کریں؟ اچھا اب آپ کو میں اگر آپ میری جگہ پہ ہوں، بڑے ادب سے آپ کی اور علی ظفر صاحب کی خدمت میں ایک عرضداشت پیش کر رہا ہوں. جی پلیز. میرا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں بہت سے آپریشن ہوئے، بہت خودکش حملے ہوئے. ان خودکش حملوں کی مذمت کے لیے میں نے خود ذاتی طور پہ بہت سے جید علماء کرام جو ہیں
ان کو درخواست کی کہ میرے پروگرام میں آ کے آپ اس کی مذمت کریں. وہ آئے, انہوں نے بڑی بہادری سے مذمت کی. اس کے بعد ان میں سے بہت سے علماء شہید ہو گئے, لیکن یہ خود کش حملوں کا سلسلہ جاری ہے. اب آپ انوار اللہ کاکڑ صاحب جیسے بھی پاکستان میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ یہ 8 بجے کے شو پہ جو ایف اے اور بی اے پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کیا پتہ. تو میں اب آپ کو ایویڈنس دکھاتا ہوں کہ میرے اس شو میں پچھلے کئی سال میں کون کون سے بڑے علماء دین خودکش حملوں کی مذمت کر چکے ہیں اور خودکش حملے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. ذرا سنیے. آپ کرتے ہیں مذمت؟ جی مذمت کرتا ہوں. ہماری تمام اہل سنت و جماعت کی تنظیمات نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ سویسائڈر یعنی کہ حملہ کرنا خودکش یہ اسلام میں کلیتاً حرام ہے. انسانی جان کو ظلماً لینا حرام قطعی ہے اسلام میں. بے گناہوں کو نشانہ بنانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. پاکستان کے اندر خودکش حملوں کو جو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا اس کی اساس و بنیاد اس امر پر مبنی ہے کہ مملکت اسلامیہ کے اندر ہر ایک شہری کا چاہے وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے دوسرے کی جان, عزت اور عصمت کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے. دارالاسلام کے اندر اس قسم کی سرگرمیوں کا اجرا جو ہے وہ شرعی اعتبار سے اس کا قطعاً کوئی جواز موجود نہیں ہے. خودکش حملہ ایک جنگی ہتھیار ہے. ہتھیار میدان جنگ میں استعمال ہو تو جائز ہوتا ہے اور سول ماحول میں استعمال ہو تو جرم بن جاتا ہے. قوم خود سمجھتی ہے ان معاملات کو کہ ہمارے اندر 95% مشترکات ہیں. ہم ان مشترکات کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے اور ہم لے کے پھر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے 95% اسی بات پہ بربادی ہو رہی ہے. دوزخی کا فیصلہ کرنا تو اللہ کا کام ہے لیکن کام دوزخیوں والا ہے. یہ کہنا چاہیے کام انہوں نے دوزخیوں والا کام کیا. یہ صرف چند جھلکیاں تھیں. بہت سے علماء دین اور یہ جو میں نے کلپ آپ کو دکھایا اس میں مفتی سرفراز نعیمی صاحب بھی شامل تھے جن کو کہ ان کی مسجد کے اندر گھس کے خودکش حملے میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی سے نہیں 15-20 سال سے ہم خودکش حملوں کی مذمت کروا رہے ہیں علماء دین سے. 15-20 سال سے بہت بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہے مسئلہ. سوال اٹھا رہا ہوں, کسی کو نیچا دکھانا میرا مقصد نہیں ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں چلے گئے جبکہ باقی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اجلاس میں نہیں گئیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں موجودہ صورتحال کے بارے میں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی اسی سارے معاملے پر. ذرا سنیں ان کی بات کیا تھی. میرے علاقے میں ایسے ایریاز ہیں جس کو فوج نے بھی خالی کر دیا ہے. پولیس تو خالی کر چکی تھی, اور جہاں پر جنگ ہو اور پولیس بھی نہ ہو اور فوج بھی نہ ہو تو وہ ایریا کس کے قبضے میں ہوگا اور وہاں کس کا ریٹ ہوگا؟ انتہائی درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے 5 سے 7 اضلاع اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ آزادی کا اعلان کر دیں اگلے دن اقوام متحدہ میں ان کی درخواست کو قبول کر لیا جائے گا اور پاکستان کو تقسیم تصور کیا جائے گا. صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع اس وقت وہاں کوئی حکومت نہیں اور سڑکیں اور علاقے اور گلیاں یہ مسلح قوتوں کے ہاتھ میں ہیں. اچھا علی ظفر صاحب, اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے پاس تو آج کل تحریک انصاف کے بہت سے ڈیلیگیشن جاتے ہیں, تو مولانا صاحب نے آپ کو بھی بتایا ہوگا کہ بھئی جنوبی اضلاع جو ہیں خیبر پختونخوا کے وہاں پہ کسی کی کوئی حکومت نہیں ہے. تو اگر وہاں پہ کسی کی کوئی حکومت نہیں ہے تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ وہاں کے جو لوگ جن کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہیں وہ ریاست پاکستان سے پھر کیا توقع کریں گے؟ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جی بالکل, جس طرح میں نے حمید میر صاحب ابھی آپ نے اگزامپل دیا, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, میں دہراتا ہوں کہ میری نظر میں آپریشن کئی جگہ آپ کو کرنا ضروری ہوتا ہے اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیکیورٹی ایشو پہ اور جو حقائق ہیں گراؤنڈ ریالٹی ہے جس کا کچھ ذکر کیا ابھی مولانا صاحب نے. اور بھی بڑے اس میں ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہم ان کیمرہ ہی صرف بات کر سکتے ہیں جن کے اوپر, تو کئی جگہ آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے درست فرمایا کہ یہ الٹیمیٹ حل صرف آپریشن نہیں ہوتا. ملٹری مائٹ جب تک پوری قوم ساتھ نہ ہو اور آپ اس کی سورس تک نہ پہنچیں, وہ ملٹری مائٹ کے ذریعے صرف آپ ایک چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کا حل بھی ڈھونڈیں. آپ نے اگزامپل دیا ابھی میرے دوست نے
کینسر کا. اب وہ کینسر والا اور ہسپتال والا اگزامپل شاید درست اتنا نہیں ہے اس سچویشن میں، کیونکہ یہ تو ایک پولیٹیکل ریالٹی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے. میں اس اگزامپل کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کینسر پیشنٹ کو اگر آپ ان کو پینیڈول سے علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو غلط ہوگا. آپ کو علاج ایک لانگ ٹرم علاج ہوگا، ان کی ایک تھیراپی ہوگی، ان کی صرف آپریشن ہی نہیں ہوگا، ان کو باقاعدہ مختلف قسم کے پروسیجرز کے ذریعے جانا پڑے گا. تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ پورے پروسیجرز جو ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، آپ پوری کریں تاکہ اس کو ہم فائنل حل کریں اس کا مسئلے کا. اور یہ بڑا سیریس ایشو ہو گیا ہے. اس کا یہ کہنا کہ یو این میں کوئی چلا جائے گا اور پاکستان خدا نخواستہ کوئی سیپریٹ اس میں ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے، ایک اندیشے ضرور ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ ہم نہیں ہونے دیں گے، نہ ہمیں ہونے دینا چاہیے. لیکن اگر اس کا صرف یہ ہے علاج کہ ہم ایک سب سے سیاسی بڑی جماعت کو بولنے ہی نہ دیں، ان کو بند کر دیں اور اس کے بعد کہیں کہ چلیں آپ آ جائیں 2 منٹ کے لیے ایک میٹنگ میں آ جائیں تو ہم اس کا حل ڈھونڈ لیں گے، ایسی بات پھر درست نہیں ہے. یہ پھر اس کا مطلب آپ معنی خیز جو ہے مذاکرات نہیں کر رہے. بہت بہت شکریہ امین اظہر صاحب. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بہت بہت شکریہ. آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں تحریک انصاف نہیں آئی، سنی اتحاد کونسل نہیں آئی، مجلس وحدت المسلمین نہیں آئی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی نہیں آئی. تو یقیناً اس پہ بہت سے جو لوگ ہیں ان کے تحفظات ہیں، یہ پارٹیاں کیوں نہیں آئیں. لیکن اگر اس ایشو پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے، اس پر اگر پارلیمنٹ کے اوپن فلور پر کھل کر بحث کی جائے، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں کھل کر بحث کی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.